کچھ لوگوں کو نا فیمس ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو اچھی بات میں اچھے عمل میں فیمس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ برے عمل اور بری بات کے ساتھ فیمس ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جہالت کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں، ہم بری بات کر رہے ہیں، ہمارے اس عمل سے قول سے کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا ایمان برباد ہو رہا ہے یا کسی کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں، بس فیمس ہونے کا شوق ہے۔ اور پھر فیمس ہونے کے چکر میں نہ دنیا کی کوئی فکر ہے نہ آخرت کی۔ اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی بخاری میں یا مسلم میں ہم نے رفع الیدین، آمین یا فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی حدیثیں تو نہیں لینی۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس بات کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بخاری میں تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک یہ بات ایسے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بخاری کے اندر فاتحہ، رفع الیدین اور آمین بالجہر یعنی اونچی آواز میں نماز میں آمین کے علاوہ کیا آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے خاندان یا بنو امیہ کے متعلق ہی حدیثیں ملتی ہیں؟ وہ بھائی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ہم نے صرف وہ نہیں لینا۔ اور بخاری کے اندر تو کتاب الایمان بھی ہے، کتاب التوحید بھی ہے، اور پھر صحابہ کے وہ مناقب اور صحابہ کی وہ فضیلتیں جو مطلق طور پہ آئی ہیں وہ بھی ہیں، تو کیا وہ نظر نہیں آتی؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود سن نہیں سکتے، اور دل ہونے کے باوجود سمجھ نہیں سکتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمجھے بھی کیسے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین تو تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پہ۔ اچھا، ایسے لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ لعنت کوئی سیاہی نہیں ہے جو آپ کے چہرے پہ آ جائے گی۔ لعنت امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور سلف صالحین فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی رحمت سے دور ہونے کا باعث ہے، یعنی کہ جس پہ اللہ کی یا اس کے بعد فرشتوں اور لوگوں کی لعنت کی گئی ہے حدیث میں یا قرآن میں، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یا دوسرے نمبر پہ اس سے ایک گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس سے تو وہ ابھی توبہ نہیں کرے گا، یا اس سے ابھی توبہ طائب نہیں ہوا تو دوسرے گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ باقی کچھ نظر پھر آئے بھی کیسے؟ بخاری یا مسلم سے جب انسان کام ہی وہ کر رہا ہے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، فرشتوں کی لعنت اس پہ برس رہی ہے، لوگوں کی لعنت اس پہ پڑ رہی ہے، تو پھر وہ کس طرح اس کو باقی چیزیں نور، باقی جو ہے ایمان کی حدیثیں اور صحابہ کے ایمان کے متعلق احادیث اسے کیسے نظر آئیں؟ اس لیے جو ہے نا انسان کو کچھ نہ کچھ تو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ اور پھر بخاری مسلم کے اندر جو عقائد بیان ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے، یا قرآن کے اندر باقی آیات جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت کچھ ہمیں بتایا اور سکھلایا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ نظر اس لیے نہیں آتا کہ جب ہم ایک ہدف پہ کام کر رہے ہیں، ہمارا ایک ہدف ہے اور ہمارا